اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عالم دین گزرے ہیں، سید جواد عاملی، کتاب مفتاح الکرامہ کے مؤلف ہیں۔ کتاب مفتاح الکرامہ، سید جواد عاملی بے عین ہی عبارت کتاب سے نقل کر رہا ہوں۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ کتاب مفتاح الکرامہ کے مؤلف سید جواد عاملی کہتے ہیں کہ میں ایک شب کھانا کھانے میں مصروف تھا کہ کسی نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں سمجھ گیا کہ دستک دینے والا سید بحر العلوم کا نوکر ہے۔ سید بحر العلوم یہ سید جواد عاملی کے استاذ تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو نوکر نے کہا کہ بحر العلوم کا نوکر ہے۔ بحر العلوم کھانے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نوکر کے ہمراہ ان کے گھر گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی غصہ سے کہا، تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ میں نے کہا، آقا جان آخر کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا، تمہارا ایک ہمسایہ جو کہ تمہارا ہم مذہبی ہے، روزانہ شام کے وقت کھجوریں ادھار پر لے کر گھر جاتا ہے۔ اس کے مالی حالات کسی اور خوراک کی اسے اجازت نہیں دیتے، اور پورا ایک ہفتہ وہ بیچارہ ادھار پر کھجوریں لے کر کھاتا رہا۔ اور جب وہ دکان سے کھجور لینے گیا تو دکاندار نے کہا، تمہارے ذمے اتنا ادھار ہو چکا ہے۔ شرمندگی کی وجہ سے اس نے کھجوریں نہ لی اور اپنے گھر واپس چلا گیا، اور آج شب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آج رات وہ اپنے خاندان سمیت فاقہ کر رہے ہیں۔ وہ تمہارا ہمسایہ اور ہم مذہب ہے، وہ تو فاقہ سے رہے اور تمہیں اس کی خبر تک نہیں، اور تم خوب سیر ہو کر کھاؤ۔ یاد رکھو، اسلام ہمیں اس غفلت کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جس نے شکم سیر ہو کر رات گزاری ہو اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ رسول اسلام فرماتے ہیں، اس نے مجھ پر ایمان نہیں لایا ابھی تک، جو خود تو کھانا کھا کر پیٹ بھر کر سو جائے رات کو، لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا سویا رہے۔ یہ برتن کھانے سے بھرے ہوئے ہیں، نوکر کے ساتھ تم اس کے دروازے پر جاؤ اور اسے کہو کہ آج رات کا کھانا ہم مل کر کھائیں، اور یہ کچھ رقم ہے، اس رقم کو چٹائی کے نیچے رکھ کر آؤ۔ کھانا کھا لینے کے بعد یہ برتن اسی کو دے دینا۔ سید جواد عاملی کہتے ہیں، میں نے نوکر کے ساتھ غذا کے برتن اٹھائے، اس شخص کے دروازے پر پہنچا اور اس کو صدا دی۔ وہ شخص باہر آیا تو میں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آج رات کا کھانا ہم دونوں اکٹھے کھائیں۔ دیکھیں برادران، دینے کا طریقہ دیکھیں۔ آج کل تو انسان کو کسی کی مدد کرتا ہے تو آدھی دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، سیلفی لیتا ہے، فلاں کام کرتا ہے، دینے کے بعد آدھے رشتہ داروں کو بتاتا ہے، میں نے بھی فلاں کی مدد کی ہے۔ لیکن سید جواد عاملی نے کیا کہا ہے؟ یہ نہیں کہا میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں، مجھے افسوس ہے آپ آج رات بھوکے سوئے ہوئے، نہیں، یہ تو شرمندگی کی بات ہے۔ تو سید نے کیسا خوبصورت جملہ کہا، میں چاہتا ہوں کہ آج رات کا کھانا ہم دونوں اکٹھے کھائیں۔ جیسے ہی اس نے برتنوں کو کھولا تو اس میں انواع و اقسام کے کھانے پکے ہوئے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ غذا تمہارے گھر کی مجھے نہیں لگتی، کیونکہ اس طرح کے امیرانہ کھانے کے تم عادی نہیں ہو، مجھے بتاؤ یہ غذا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے اسے سارا واقعہ کہہ کر سنایا تو اس نے کہا، خدا کی قسم ابھی تک میں نے کسی کو ابھی اپنی حالت سے آگاہ نہیں کیا، حتیٰ کہ میرے قریبی ہمسائے تک بھی اس بات سے بے خبر ہے۔ اس جملے سے ایک اور بھی ہمیں بات سمجھ آتی ہے، بھئی دیکھیں، ایک مرتبہ انسان سفید پوش ہوتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن ضرورت مند ہوتا ہے،
ایک مرتبہ ایک انسان ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی. اس میں خود ہم نے فرق رکھنا ہے. یہ سید بہار العلوم کا روحانی کرشمہ ہے کہ انہیں میری حالت کا علم ہو گیا. کھانا کھانے کے بعد میں نے سید کی دی ہوئی تھیلی اس کی چٹائی کے نیچے رکھی. دیکھیں عزیزو، انہوں نے یہ پیسے اس کے ہاتھ میں نہیں دیے تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو. خاموشی سے اس کے جو فراش ہے، بستر ہے، اس کے نیچے رکھ دیا. اگر اس کے ہاتھ میں دیتا بھی یہ کچھ رقم ہے میں آپ کی مدد کی، تو اس کو کچھ شرمندگی ہوتی. میرے سامنے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں 150 ریال تھا. عزیزو دیکھو، اس واقعہ سے ہمیں بہت سے سبق آموز چیزیں ملتی ہیں. لہذا کریم ذات سے دعا ہے خالق کائنات